بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہزاروں کروڑوں اربوں درود و سلام ہو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر۔ ناظرین اکرام، آج ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی اور ابرو مبارک کے حسن و جمال کے بارے میں سنیں گے۔ اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا۔ ناظرین اکرام، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک کشادہ، پھیلی ہوئی، روشن اور چمکدار تھی، جس پر کبھی بھی بیزاری کے آثار نہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر کبھی بھی ناگوارے کے آثار نہیں آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک سے ہر وقت سکون، اطمینان اور سرور کی کیفیت جھلکتی تھی، جس کو دیکھنے سے دیکھنے والے کے دل میں خوشی، راحت اور سکون کا احساس پیدا ہوتا تھا۔ صحابہ اکرام نے باقاعدہ آپ کی پیشانی مبارک کے حسن کی تعریف بیان کی ہے۔ صحابی رسول حضرت ہند بن ابی خالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی پیشانی مبارک کے بارے میں فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک کشادہ تھی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ آپ کی مقدس پیشانی صاف و شفاف تھی۔ کتابوں میں یہ روایت بھی ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی روشن تھی۔ جب اس مبارک پیشانی سے مبارک زلفیں اٹھتی تو یوں محسوس ہوتا تھا کہ صبح طلوع ہو رہی ہے۔ جب رات کے وقت آپ اپنے غلاموں کی طرف تشریف لے جاتے تو آپ کی پیشانی یوں دکھائی دیتی جیسے روشن چراغ سے نور کی شعائیں نکل رہی ہوں۔ یہ کیفیت دیکھ کر لوگ پکار اٹھتے کہ وہ رسول خدا تشریف لا رہے ہیں۔ اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ وہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کشادہ پیشانی والے ہوں گے۔ حضرت حسان بن ثابت نے آپ کی چمکدار پیشانی کے بارے میں اشعار فرمائے، جس کا ترجمہ ہے کہ جب اندھیری رات میں آپ کی پیشانی ظاہر ہوتی تو روشن چراغ کی طرح چمکتی دکھائی دیتی۔ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں ایک روز چرخہ کاٹ رہی تھی۔ ناظرین، چرخہ پرانے دور میں ایک ٹائپ کی مشین ہوتی تھی جس سے دھاگا بنایا جاتا تھا۔ آپ فرماتی ہیں کہ ایک روز میں چرخہ کاٹ رہی تھی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے سامنے اپنے نالین پاک کو پیوند لگا رہے تھے۔ میں نے آپ کی پیشانی مبارک پر پسینے کے قطرے دیکھے جن سے نور کی شعائیں نکل رہی تھیں۔ میں اس خوبصورت منظر کو دیکھنے میں اپنا کام بھول گئی۔ آقا نے فرمایا، کیا معاملہ ہے؟ میں نے عرض کی، آپ کی مبارک پیشانی پر پسینے کے قطرے یوں لگ رہے ہیں جیسے نور کے ستارے ہوں۔ پھر آپ نے عربی کی ایک نظم کا نام لیا جس کا ترجمہ ہے کہ جب میری نگاہ ان کی روشن چہرے پر پڑی تو ان کے گالوں کی چمک ایسی تھی جیسے بادل کے ٹکڑے میں بجلی چمک رہی ہو۔ حضرت امام احمد رضا خان فرماتے ہیں کہ جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام۔ ناظرین، اس امت میں وہ کتنے خوش نصیب لوگ ہیں جن کو پیارے آقا کی مقدس پیشانی کو چومنا نصیب ہوا۔ ان ہونٹوں کا کیا مرتبہ ہوگا جنہوں نے پیارے آقا کی چاند سے بھی زیادہ روشن نورانی رحمتوں والی برکتوں والی پیشانی کو چومنے کی سعادت حاصل کی ہو۔ ان خوش نصیب ہستیوں میں سے دو کے بارے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ حضرت ابو سلمہ بیان کرتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا اور صدیق اکبر کو اطلاع دی گئی اور یہ بھی بتایا گیا کہ عمر سخت پریشانی کی حالت میں ہیں اور کہہ رہے ہیں جو کہے گا آپ کا وصال ہو گیا میں اسے قتل کر دوں گا۔ یہ خبر ملنے کے بعد صدیق اکبر مسجد میں تشریف لائے اور بغیر کسی کے ساتھ گفتگو کیے حضرت عائشہ کے روم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ آپ کے جسم مبارک پر اس وقت ایک یمنی کپڑا تھا۔ صدیق اکبر نے کپڑا ہٹایا، جھک کر آپ کی پیشانی کو چوما اور پھر رونے لگے۔ دوسرے خوش قسمت صحابی حضرت حذیفہ بن ثابت ہیں۔ یہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج رات میں نے ایک حسین خواب دیکھا ہے کہ میں آپ کی مبارک پیشانی چوم رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی یہ بات سن کر مسکرا دیے اور ارشاد فرمایا، تم اپنے خواب کی تعبیر ابھی حاصل کر لو۔ یہ ارشاد سنتے ہی آپ محبت بھرے انداز میں آگے بڑھے اور عقیدت و محبت سے پیارے آقا کی پیشانی کو چومنے کی سعادت حاصل کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آئی بروز کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آئی بروز لمبی، باریک
اور محرابی صورت یعنی کہ کمان کی طرح تھیں۔ آپ کی آئی بروز آپس میں ملی ہوئی تھی یا نہیں، اس حوالے سے حدیث کی کتابوں میں دونوں طرح کی روایت ملتی ہیں۔ اس حوالے سے حدیث کی کتابوں میں روایت ملتی ہے کہ کچھ روایت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کی دونوں آئی بروز آپس میں ملی ہوئی تھی، اور کچھ احادیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دونوں جدا جدا تھی، جیسا کہ صحابی رسول حضرت ہند بن ابی حالہ کی روایت میں ہے کہ آئی بروز جدا جدا تھیں، جبکہ مولا علی کی روایت ہے کہ آپ کی آئی بروز ملی ہوئی تھیں۔ اسی طرح حضرت معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آئی بروز باریک اور ملی ہوئی تھیں، اور علماء اکرام فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں آئی بروز کے درمیان اتنا کم فاصلہ تھا کہ وہ غور سے دیکھنے پر ہی واضح ہوتا تھا۔ ناظرین، امام احمد رضا خان فرماتے ہیں کہ جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام۔ اس شعر میں ہندوستان کے مشہور شاعر معروف عالم دین ریسرچ نے بہت ہی خوبصورت انداز میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آئی بروز کی عظمت کو بیان کیا ہے۔ اس شعر کی پہلی لائن میں شاعر نے محراب کا لفظ ذکر کیا اور دوسری لائن میں بھووں کا۔ اس کے پیچھے ایک بڑی ہی خوبصورت وجہ یہ ہے کہ خوبصورت بھویں یعنی کہ آئی بروز محرابی صورت میں ہوتی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ابروؤں کی محرابی پن کو دیکھ کر کعبے کی محراب جھک گئی۔ اس شعر کی وضاحت ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت جو معجزات پیش آئے، ان میں ایک یہ بھی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو کعبہ سجدہ ریز ہو گیا تھا۔ آپ کے دادا حضرت عبدالمطلب فرماتے ہیں کہ میں حرم کعبہ میں تھا۔ سحری کے وقت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی گھڑی آئی تو وہاں موجود تمام بت الٹے منہ گر پڑے، اور میں حیران ہو گیا یہ کیا معاملہ ہے۔ تو کعبے کی دیوار سے آواز آئی کہ آج مصطفیٰ کی ولادت ہو گئی ہے، جس کے ہاتھوں کفر مٹ جائے گا اور وہ ہمیں ان ناپاک بتوں سے نجات دلائے گا، صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت کا حکم دے گا۔ انہی روایات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آپ نے فرمایا جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام۔ صحابی رسول حضرت ہند بن ابی حالہ فرماتے ہیں کہ پیارے آقا کی دونوں آئی بروز کے درمیان ایک رگ تھی جو جلال کے وقت سرخ یعنی کہ ریڈ ہو جاتی تھی، جس کو دیکھ کر صحابہ اکرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جلالی کیفیت کو اندازہ کر لیتے تھے۔ بعض اوقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک پیشانی پر دونوں آئی بروز کے درمیان ہوتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں اللہ کے حضور سجدہ کرتے تھے۔ حضرت عبدالعزیز بن عبید اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے وہب بن شان کو بالوں پر سجدہ کرتے ہوئے دیکھا تو میں نے ان سے کہا کہ اے وہب، آپ اپنی پیشانی کو زمین پر لگائیں یعنی بال پیچھے کریں۔ تو وہ کہنے لگے میں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے مبارک بالوں پر سجدہ کرتے ہوئے دیکھا۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھنے والی ہر چیز بابرکت اور کرامت والی ہے۔ ابن جوزی روایت کرتے ہیں کہ وفات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب غسل دیا گیا تو مولا علی نے پیارے آقا کی ابرو مبارک میں لگے ہوئے پانی کو منہ میں لے کر پی لیا۔ اسی کے سبب سے ان کا سینہ قرآن و حدیث کے علوم اور رازوں کا خزانہ بن گیا۔ آپ خود فرماتے ہیں کہ جس دن سے میں نے وہ پانی پیا ہے میری قوت حافظہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین اکرام، تو یہ چھوٹی سی ویڈیو تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک حسن کی۔ ہم امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، چھوٹا سا کمنٹ ضرور کریں۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ ایک اور ویڈیو لے کر حاضر ہوں گے۔ دعا میں یاد رکھیں، اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔